کو رب العالمین نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کی طرف مبعوث ہوئے، اپنی اپنی قوم کی طرف میرے اللہ نے ہر نبی کو بھیجا، اپنی قوم کو واضح و تبلیغ کر کے وہ پیغمبر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عظیم نعمت سے نوازا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ جب کافۃ للناس کا رب العالمین نے لفظ بولا تو اس میں کائنات کے سارے انسان جمع ہو گئے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، مجوسی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے۔ آقا کی رسالت کا پیغام جب لوگوں تک پہنچ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلمان ہو یا کافر ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آقا کی رسالت کا اقرار کرے، آقا کے فرمان کو مان کر اپنی آخرت کی زندگی کو آسان بنا لے۔ ہر نبی کو مبعوث رب العالمین نے فرمایا اپنی اپنی امت کی طرف، لیکن میرے آقا کو رب العالمین نے جو خصوصیت سے نوازا ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے ڈرانے والا، خوشخبری بنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے، اقرار نہیں کرتے۔ یہی بس نہیں، میرے اللہ نے جن خصوصیات سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فوقیت دی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ تمہارے پاس کتاب و حکمت آ گئی، اللہ نے کتاب دے دی، حکمت دے دی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر تمہاری رسالت کے ہوتے ہوئے، تمہاری زندگی میں تمہارا چرچا ہوتے ہوئے، تمہارا ڈنکا بجتے ہوئے
میرے کالی کملی والے آ جائیں، آمنہ کے لال آ جائیں، در یتیم آ جائیں، سرور کونین آ جائیں، رحمت للعالمین آ جائیں، مصدق لما معکم، اور جو تمہارے پاس کتابیں ہیں وہ میرے پیغمبر اس کی تکذیب نہیں کریں گے بلکہ تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، رب العالمین فرماتے ہیں تم ضرور اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرو گے۔ پھر میرے اللہ نے وہ پختہ عہد لیا انبیاء سے۔ یہ آیت رب العالمین نے نازل کر کے بتایا ہے کہ کائنات والو، اگر تمہارے سامنے تمہارے گھر کا کوئی معاملہ ہو، تمہاری دکان کا کوئی معاملہ ہو، تمہارے خاندان کا کوئی معاملہ ہو، جب آقا کا فرمان آ جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، تو وہاں پیغمبروں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی رسالت کا پیغام آگے پہنچائیں، بلکہ ذالکم اسری قالوا اقررنا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ پختہ عہد ہے۔ انبیاء نے بھی اقرار کیا اس بات کا، انہوں نے کہا قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ جب پیغمبر اقرار کرتے ہیں تو ہمیں کسی امتی کا قول، کسی بزرگ کا فعل، کسی امتی کی باتیں جو ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے جو ہیں وہ نہیں لانی چاہیے۔ جب انبیاء اپنی رسالت کو ایک سائر پر کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ میرے اللہ نے خصوصیات سے نوازا ہے کہ تمام انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے میرے اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اوتیت خمسن، لوگوں میرے اللہ نے مجھے 5 چیزوں سے نوازا، لم یؤتہن احد من قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئی۔ آقا فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، میرے اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جو مسلمان کافر سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو شکست دینے کے بعد ان سے لیا ہوا مال، وہ جو چھوڑ کر مال بھاگ جاتے ہیں، جنگ میں ہار کر وہ چلے جاتے ہیں، ان سے لیا ہوا مال مال غنیمت ہے۔ آقا فرماتے ہیں احلت، میرے اللہ نے میرے لیے یہ حلال قرار دے دیا، میری امت کے لیے حلال قرار دے دیا کہ جو مال غنیمت بچے جنگ سے وہ میرے صحابہ میں تقسیم کیا جائے، روزمرہ کے معاملات میں اس کو چلایا جائے، جنگ کے کام کاج میں اس کو لگایا جائے۔ لیکن پہلی امتوں میں یہ جو مال غنیمت تھا یہ حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت پہلی امتوں میں سے کسی نبی پر بھی میرے اللہ نے یہ جائز قرار نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے آقا فرماتے ہیں اوتیت خمسن، مجھے 5 چیزیں دی گئی، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں دی گئی۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ سحر، میرے اللہ نے میرے دشمن کے اندر رعب ڈال دیا ہے میرا، چاہے میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوں میرا دشمن کانپتا ہے۔ محمد آ گیا، جاء الخمیس والمحمد، محمد آ گیا، اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا، دشمن پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا 1 مہینے کی مسافت پر میرے اللہ نے میرے دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال دیا ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ کسی نبی کو یہ خاصہ نہیں دی گیا۔ تیسری بات فرمایا احلت لی الارض مسجدا وطہورا،
میرے اللہ نے پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، پاک بنا دیا ہے، صاف بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں میں کیا تھا کہ جس نے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تھی وہ اپنے منتخب جگہ گرجا میں جاتا، کلیسا میں جاتا، اپنے جہاں اس نے عبادت کی جگہ منتخب کی ہوئی تھی مندر میں جاتا۔ گھر میں کوئی عبادت نہیں ہے، زمین پر کوئی عبادت نہیں ہے، جو اس نے عبادت کے لیے جگہ مختص کی ہے وہاں جاتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں، میرے اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصوصیات سے نوازا ہے، امت محمدیہ پر بھی میرے اللہ نے احسانات کی بارش کر دی ہے۔ فرمایا احلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میرے اللہ نے پوری زمین کو، امت محمدیہ کا کوئی فرد جہاں بھی اس کو نماز کا وقت آ جائے، ادرکتہ الصلاۃ، نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے نماز اس کو پا لے، فرمایا وہ انسان وہیں رب العالمین کے فرمان کو مان کر وضو کر کے نماز ادا کر لے، میرے اللہ نے اس مسجد، اسی زمین کو میرے اللہ مسجد بنا دیں گے، سجدے کی جگہ بنا دیں گے۔ حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ کتنے مسکراتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ میرے اللہ اعلان کرتے ہیں لوگوں میں، لوگو اے میرے فرشتوں قریب آ جاؤ، آؤ میں تمہیں اپنا معزز بندہ دکھاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا احلت لی الارض مسجدا وطہورا، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، ادرکتہ الصلاۃ، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے امت محمدیہ کا فرد نماز ادا کرے، کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی بلند چوٹیوں پر ایک بکریوں کا چرواہا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں نکلتا، وہ بکریوں کا چرواہا جو بکریوں کو چرا رہا ہے، وہاں اس کا مالک بھی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارے کمیونٹی کے لوگ بھی دیکھنے والے نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کی آنکھ بھی دیکھنے والی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے میں نماز پڑھوں گا، مجھے میرے مقتدی دیکھیں گے کہ مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ جو بلند چوٹیوں پر، پہاڑ کی بلند چوٹیوں پر بکریوں کا چرواہا ہے، آقا فرماتے ہیں نماز کا ٹائم ہوا، اس نے دیکھا ادھر ادھر، دائیں بائیں دیکھا، کوئی مسجد کی جگہ نہیں ملی، وضو کیا، اذان دی، اقامت کہی، خود ہی وہ امام بن گیا، خود ہی مؤذن بن گیا، خود ہی مقتدی بن گیا، اس نے نماز پڑھ لی۔ میرے اللہ نے فرشتوں کو بلایا، اے میرے فرشتوں انظروا الی عبدی، دیکھو میرے اس بندے کی طرف، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ ہر زمین کا ٹکڑا میرے اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے پاک کر دیا ہے، جہاں بھی وہ چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، میرے اللہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، میرے فرشتوں آؤ، قریب آؤ، انظروا الی عبدی، دیکھو میرے اس بندے کی طرف، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پہاڑ کی بلند چوٹیاں، وہاں کون دیکھنے والا ہے، وہاں کوئی نظر اس کو دیکھنے والی نہیں ہے۔ خاف منی، یہ مجھ سے ڈر کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف جب دل میں آ جائے پھر انسان نماز پڑھے کسی کی آنکھ کی پرواہ کیے بغیر، جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کے خوف سے نماز پڑھتا ہے، میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، غفرت لعبدی، میں نے اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ احلت لی الارض مسجدا وطہورا، چوتھی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت الشفاعہ، میرے اللہ نے مجھے شفاعت دی ہے، قیامت کے دن ساری کائنات پریشان ہوگی، سارے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے ابو البشر، اے آدم جی آپ تو تمام انبیاء کے باپ ہیں، تمام نسلوں کے باپ ہیں، تمام لوگوں کے باپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے، اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے، جہنم سے بچا لے۔ ساری کائنات اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آدم جی کہہ دیں گے لوگوں چلے جاؤ، میں اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، میرے اللہ نے مجھے درخت کے سامنے جانے سے، درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں بھول گیا، میں درخت کے پاس چلا گیا، میں نے اس ذائقہ چکھ لیا، پھل چکھ لیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟
आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे जाओ किसी और नबी के पास चले जाओ। लोग इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप दूसरे पैगंबर हैं, आप हमारी शफाअत कीजिए अल्लाह से कि हिसाब किताब हमारा अल्लाह हमारा शुरू कर दे, हमें जन्नत अता कर दे, जहन्नम से बचा ले, हमारी परेशानी जो है यौमुल हिसाब की जो परेशानी है वो हमारे अल्लाह दूर कर देंगे। आदम नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे लोगों जाओ चले जाओ किसी और पैगंबर के पास, अगर मेरे अल्लाह ने पूछ लिया ऐ नूह मैंने तुझे तेरे बेटे के बारे में मना किया था कि तूने सवाल नहीं करना, मेरे अल्लाह अगर मुझसे ये पूछ ले मैं अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे सकता, जाओ मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे लोगों मुझसे एक बंदा मुक्का लग गया था, बंदा मर गया था, मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, अगर मेरे अल्लाह ने पूछ लिया मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ अगर तुमने अपनी परेशानी को दूर करना है, यौमुल हिसाब की परेशानी को दूर करना है, इस तंगी वाले दिन की परेशानी को दूर करना है, इस दिन की सख्तियों को दूर करना है, जाओ चले जाओ उस काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ जिस पैगंबर के बारे में मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। ऐ मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कोई कमी कोई भूल कोई चूक हो जाए मेरे अल्लाह ने पहले ही आपसे वो माफ फरमा दिया है, गलती तो आपकी है ही नहीं है, लफ्ज़ तो आपकी है ही नहीं है, गुनाह तो आपका है ही नहीं है, आप गुनाहों से पाक हैं, गुनाह आपसे दूर है, अगर भूल में भी आपसे कोई काम हो जाए मेरे अल्लाह ने आपका वो काम माफ कर दिया। आका फरमाते हैं ऊती तो शफा सारी कायनात इकट्ठी होकर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगी, मेरे अल्लाह मुझे शफाअत अता फरमाएंगे, मैं अल्लाह से सिफारिश करूंगा, मेरे अल्लाह उस दिन मेरी उम्मत का मेरी सिफारिश की वजह से हिसाब व किताब शुरू कर देंगे। फरमाया ऊती तो शफा, मेरे अल्लाह ने जो खुसूसियात दी हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनमें से चौथी खुसूसियत ये है कि मेरे अल्लाह सिफारिश का हक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे। हमारे मुआशरे में तो लोग बहुत दूर भटके हुए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, वालिदैन का हक अदा नहीं करते, बहन भाइयों के हकूक की तलफी करते हैं, फिर कहते हैं हमारे फलां बुजुर्ग फलां करनी धरनी वाले फलां जगह रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, माम बड़ी सरकार रहते हैं, बड़े बड़े करनी धरनी वालों के नाम ले देंगे कि क़यामत के दिन हमें वो बचा लेंगे। उन्होंने कह दिया है कि तुम नमाज ना पढ़ो हम क़यामत के दिन तुम्हें बचा लेंगे। रब्बे काबा की कसम, मेरे और आपके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर जिगर के टुकड़ा फातिमा से कहा था, ऐ मेरी फातिमा सलीमी मिन माली मा शीती, ऐ मेरी बेटी फातिमा तेरा बाबा आज जिंदा है, आज इस बाप से सवाल कर ले, जो मांगना चाहती है मांग ले, लेकिन क़यामत के दिन हिसाब किताब अपने अमलों का देना पड़ेगा। अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की छूट नहीं है, आज हमें कोई कहने वाला कौन हो सकता है कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। आका फरमाते हैं ऊती तो शफा, क़यामत के दिन मेरे अल्लाह मुझे सिफारिश का हक देंगे, लेकिन अमल अपने होंगे, सिफारिश मैं मोहम्मद करूंगा, मेरे अल्लाह हिसाब व किताब का मैदान लगा देंगे। फरमाया ऊती तो शफा, मेरे अल्लाह मुझे सिफारिश का हक देंगे। और ये जिनके पीछे हमारा मुआशरा फिर रहा है ना कि फला बंदा है मुझे क़यामत के दिन बचा लेगा, मेरे अल्लाह ने कुरान में भी इसकी वजाहत फरमा दी है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा जब ये पीर और इनके मानने वाले किसी के पीछे लगने वाला और पीछे लगा हुआ, जब क़यामत का दिन आएगा वो क्या कहेंगे, उनसे जाकर कहेंगे कि तुमने कहा था कि हम तुम्हें अल्लाह से बचा लेंगे, नमाज ना पढ़ो, सदकात व खैरात ना दो, वालिदैन के हकूक तलब कर लो, बहन भाइयों के हकूक को तलब कर दो, पड़ोसियों के हकूक को तलब कर दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो भागेंगे, बेजारी का ऐलान करेंगे। और ये जो मानने वाले हैं ना पीछे, जो कहते हैं कि हमें फलां ने कहा है कि हम तुम्हारा हिसाब व किताब देख लेंगे,
یہ پھر وہاں کہیں گے فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، اللہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا کی زندگی دے دے، آج جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں دھوکہ کیا ہے، دنیا میں کہتے تھے ہم تمہاری سفارش کر دیں گے، آج یہاں آ کر انہوں نے ہاتھ جھاڑ دیے ہیں، ہماری سفارش نہیں کی ہے، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا چانس دے دے میرے اللہ، ہم بھی ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، ہم بھی ان کے ماننے والوں کو کہیں گے یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول میں کامیابی ہے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ نے آپ کو وہ چیزیں عطا کی ہیں لم یؤتہن احد من قبلی، آج سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ فرمایا اوتیت الشفاعہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ سفارش کا حق دیں گے، میں امت محمدیہ کے بارے میں سفارش کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں پانچویں بات، فرمایا میرے اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ ہر نبی کو ایک ایک گروہ کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے میرے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا، رسالت دے کر بھیجا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جہنم اس سے دور ہو جائے گی، پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں کہ میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے 30 آدمیوں جتنی طاقت دی ہے، جتنی ایک انسان میں طاقت ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے خصوصیت دی ہے کہ 30 آدمیوں جتنا میں لڑ سکتا ہوں۔ مکہ کا ایک آدمی تھا بڑا بہادر، دلیر جس کو کہتے ہیں، پہلوان، کشتی کرنے والا، رکانہ اس کا نام تھا۔ کہنے لگا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے کشتی میں گرا دینا تو میں آپ کو بکریاں بھی دوں گا اور آپ پر ایمان بھی لاؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی شروع کی۔ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے 30 آدمیوں کی طاقت دی تھی۔ آقا نے کشتی میں اس کو جب آیا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کر اس کو زمین پر دے مارا، اٹھ گیا فوراً، کہنے لگا نہیں، ابھی میں نے جو اپنے کمالات تھے نا، میرے جو ٹرک تھے وہ میں نے ابھی استعمال نہیں کیے، پھر دوبارہ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانا، پھر آ جاؤ، میرے اللہ نے مجھے 30 افراد کی طاقت دی ہے اور تو نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں آپ کو بکریاں بھی دوں گا اور اسلام بھی لاؤں گا، اب تو پھر میرے اللہ نے میرے اندر اور طاقت بڑھا دیا، رکانا، آ جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کشتی شروع کی۔ آقا نے پھر اٹھا کر اس کو زمین پر دے مارا۔ فرماتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری مرتبہ اگر آپ مجھے بچھاڑ دیں میں اسلام لے آؤں گا، میں بکریاں دوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے اس کو اٹھا کر تیسری مرتبہ پھر زمین پر مارا۔ اٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کا۔ یہ میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیات سے نوازا ہے، اور امت محمدیہ میں بھی ایسی ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ ہم تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آقا فرماتے ہیں پہلی امتوں میں کیا تھا، اگر کوئی بندہ دل میں ارادہ کرتا تھا، سوچتا تھا کہ میں فلاں برائی کروں گا اور فلاں برا کام کروں گا، ابھی اس نے دل میں سوچا ہے، زبان سے بولا نہیں، میرے اللہ اس کا گناہ لکھ لیتے تھے۔ لیکن قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ میرے آقا نے اس کائنات پر کتنی رحمتیں کی ہیں، کتنی شفقتیں کی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت سے یہ جو بھول چوک ہے نا، یا دل کا ارادہ، الخطا والنسیان، اور جو دل میں انسان نے ارادہ کر لیا ہے، نیت کی ہے کہ صبح اٹھ کر
میں فلاں بندے کے ساتھ معاملات کروں گا، اس کو دھوکہ دوں گا، فراڈ دوں گا، لیکن ابھی تک وہ اس نے کام کیا نہیں اور زبان سے بولا نہیں، میرے اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں جب تک یہ وہ کام ہاتھ سے نہ کرے، زبان سے نہ بولے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، اس میرے پیغمبر کے امتی کے گناہ کو تم نے نہیں لکھنا۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہی کہا کرتے تھے، رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت کو بچا لے۔ آقا فرماتے ہیں پہلی امتوں میں کوئی دل کا ارادہ کرتا تھا اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا، اور میری امت میں جو کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا نہیں ہے، میرے اللہ کے فرشتے اس گناہ کو نہیں لکھتے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آگے امت پر بے شمار رحمتوں کا نزول میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر وقت، ہر روز، ہر گھڑی مطالعہ کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔